ابھی سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل رہی ہے اور وہ مریم نواز کی ٹویٹ کو لے کر، شہباز گل کی ٹویٹ کو لے کر کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ارشد شریف صاحب کے شہادت پہ انہوں نے کوئی اس طرح کا ٹویٹ کیا، طنزیہ ٹویٹ ہے جو میرے خیال میں یہاں دہرانا مناسب نہیں ہے، اور اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور حقیقتاً میں اور آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہمیں بھی دکھ ہوا ہے۔ یہ انتہائی نامناسب کام ہے کہ آپ ایک دکھ ہے کہ ان پہ نمک پاشی کر رہے ہیں، پبلک ایڈنٹیٹی ہیں آپ، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پھر آپ میں اور ان میں، اگر آپ ان کو برا سمجھتے ہیں تو پھر آپ دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر آپ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، آپ کی پارٹی آپ کو لیڈر کہہ رہی ہے، آپ ایک اس کو ہیڈ کرتی ہیں ایک پارٹی کے، اس کو تو آپ کو اس لیول پہ نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسرا ٹویٹ کیا ہے اسی پہ رد عمل دیتے ہوئے شہباز گل نے، اور حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید معاذ اللہ ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ان کو بھی ایک عجیب کریکٹر کے پیش کیا ہے، مطلب ایک ظلم کے دائرے میں ایک بات کرنے کے، مطلب یہ بھی انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو مینٹورنگ ہے نا ایتھکس کی، اخلاقیات کی، وہ شاید کمی ہے، شاید نہیں، وہ یہ چیزیں دیکھ کر تو ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ کمی ہے۔ آپ اس سے پہلے دیکھیں، مثلا آپ کئی سیاستدانوں کی پریس کانفرنسز میں، ان کے پارلیمنٹ کے ٹاک میں، ان کے ٹاک شوز میں، جو ٹی وی پہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے کہ میں اور آپ دہرا نہیں سکتے۔ مطلب اب آپ مینٹل لیول چیک کریں کہ ہم دوسری سیاسی پارٹی یا کوئی بھی سیاسی اختلاف ہوتا ہے اور پھر آپ اس کو اس حد تک رکھ دیتے ہیں۔ اختلاف رائے، مطلب اب یہ بات آپ دیکھ لیں کہ کارکن تو پھر اگلے لیول پہ ہوگا نا، اس زمرے میں اگر دیکھا جائے کہ جب پارٹی کے سربراہان، پارٹی کے اہم عہدیداران اگر اس طرح کی وہ کریں گے ٹویٹس اور اس طرح کی مطلب بیان بازی، تو کارکن کا تو لیول بہت نیچے ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو وہ اب دیکھیں نا، ٹھیک ہے ارشد شریف صاحب کا ٹویٹ بھی سامنے آ رہا ہے، انہوں نے کیا تھا، اب اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، ہم نہیں کر سکتے، نہ اس وقت جسٹیفائی کیا گیا۔ شریف فیملی کے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا، لیکن اب ان کی اب اس کے رد عمل میں اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور اب پھر آپ انہی کے بارے میں یہ کریں، یہ بھی آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہ تو پھر آپ ایک سیم پیرالل فورس ہے۔ دوسری بات بھی اس میں امپورٹنٹ ہے، شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا، ان پہ تنقید ہوئی، انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، معافی کی، لیکن ہماری پاکستانی عوام مفتی بنی ہوئی ہے، وہ اسی طرح فتوے جاری کر رہے ہیں۔ کام مفتیان کرام کہے کہ بھی معافی قابل قبول ہے، یعنی معافی مانگ لی ہے، ٹھیک ہے، اب چھوڑ دینا چاہیے اس معاملے کو۔ اچھا، اسی طرح مریم نواز صاحب ہیں کہ انہوں نے بھی معافی مانگ لی، اچھا ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا، لیکن اب آپ آج کے ٹویٹر ہینڈل کھولیں، ٹیگز جو ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں کر رہی ہیں، اور پھر ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارا اسکول آف ایتھک ہے نا، ہماری جو مینٹورنگ ہے، تو کارکن سے لے کر لیڈر تک وہ ہمیں نہیں نظر آتی۔ ہاں جی، بالکل۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ریحام خان نے کتاب پبلش کی تھی عمران خان کی ذاتی اس کے حوالے سے، تو اسلام آباد میں مولانا سے صحافی نے، مولانا فضل الرحمان کی بات ہے، ان سے صحافی نے پی ڈی ایم کے جو سربراہ، ان سے سوال کیا کہ مولانا ریحام خان نے جو کتاب لکھی ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہنی ہے؟ تو مولانا نے فوراً نے کہا کہ کیا اب یہی چیز رہ گئی ہے سیاست میں اور صحافی کے سوال کرنے کی، یہی چیز رہ گئی ہے؟ تو اس کے بعد مولانا کے سامنے حالانکہ مولانا اور عمران خان کی جو کنٹینشن ہے اس کا کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ کس لیول تک ایک دوسرے کے سیاسی حریف ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، ایک بھرے مجمع میں عمران خان ان کو کس نام سے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نام سے یاد کرتے ہیں، ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے، اس کو پی ٹی آئی کی سنجیدہ جو ورکر ہے وہ بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ سیاسی اختلاف رکھتے ہیں۔ اور اب پھر مولانا کو دیکھیں آپ کہ یہ سیاسی معاملات میں اختلاف بھی رکھتے ہیں، چیلنج بھی دیتے ہیں، جو ہوتے ہیں سیاسی بیان بازی ہیں، الٹے نام سے کبھی بھی یاد نہیں کیا۔ اچھا، پھر یہیں سے ایک بات نکلتی ہے، یہ ہے آج کی سیاست۔ اب 90 سے پہلے کی سیاست دیکھیں کہ جب کچھ نہ کچھ نظریات کی سیاست ہوا کرتی تھی، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور مفتی محمود رحمہ اللہ
ان کا بھی اسی طرح کی ٹینشن تھی جو عمران خان اور مولانا کی ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ مفتی صاحب جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بھٹو صاحب کی طرف سے جناب مولانا مفتی محمود صاحب، یعنی اس طرح انداز تخاطب ہوتا تھا اور تنقید بھی ہوتی تھی، اختلاف رائے بھی ہوتا تھا۔ اس میں دیکھیں وہاں تو زندہ جو آپس میں ٹینشن تو وہ اتنا لحاظ رکھ رہے ہوتے تھے، اور آج ہم اپنی میت کو نہیں بخش رہے۔ بالکل۔ ابھی ایک ویڈیو دوست نے کھولی ہوئی تھی، اس میں ایک فیمیل تھی، وہ جس غلیظ اور گھٹیا الفاظ کا استعمال، بڑی ایج کی تھی، ہماری ماؤں کی ایج کی وہ عورت ہے، اتنی گھٹیا الفاظ کے استعمال ہے یعنی ہم سے سنے نہیں جا رہے تھے مریم نواز شریف کے بارے میں اس طرح، اور وہ تھی بھی خود فیمیل اور خود ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اپنی پارٹی ورکر کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، آپ اس معاشرے کی پھر تربیت کیسے کر رہے ہیں، اور جب آپ حکمران ہوتے ہیں نا تو پھر آپ ایک قوم کے مربی ہوتے ہیں، آپ وہ قوم کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ تو ہم نے محسوس کیا کہ 90 کے بعد آپ سیاست مفادات کی سیاست ہوئی ہے، کرپشن اور چوری ڈاکے کے الزامات کی سیاست ہوئی ہے، لیکن ابھی گزشتہ جو تقریباً میرے خیال میں 10 سال میں یہ تو سیاست کا کچھ لیول ہے ہی نہیں، یہ تو انتہائی گھٹیا قسم کا ذاتیات پہ حملے کا، مطلب آج کے ٹویٹ سے بھی ہمیں انتہائی دکھ ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے دونوں نے کم از کم اگر انہوں نے یہ کر دیا اور دونوں نے معافی مانگ لی تو جو ان کے فالوور ہیں ان کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ اب یہ اس طرح کے ٹاپ ٹرینڈز تو نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال ایک تو یہ اچھا ہوا کہ اس کے اوپر آواز اٹھی نا، ہاں جی، یہ لیکن جس انداز سے پھر آواز اٹھی وہ بھی بڑا خطرناک قسم کے، مطلب اس میں سے پھر وہی بات کہ اس میں تنقید کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دل آزاری، تنقید کا مقصد یہ تھا کہ وہ دونوں الگ پولیٹیکل اس کو آئیڈینٹی کو پریزنٹ کر رہے تھے، تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو مطلب لتاڑنے کے لیے، پھر نیچے فالوور نے بھی یہی کام کیا، اس نے ان کو اس غرض سے لتاڑا، انہوں نے اس کو اس غرض سے اپنے سیاسی اس کو مطلب گراف کو پیش کرنے کے لیے۔ بہرحال ہم دونوں کے بیانات کی مذمت کرتے ہیں، ان کی جو معذرت ہے اس کو بھی ہم اس پہ قبول بھی کرتے ہیں، اور آئندہ بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور آئندہ امید ہے کہ ان سے اس طرح کی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی۔